نام دو رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد بسم اللہ الرحمن۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم قصص الانبیاء کا بیان جاری رکھیں گے، اور آج ہے 10 محرم الحرم 1447 ہجری، بروز اتوار 6 جولائی 2025۔ آج کا ہم قصہ واقعہ بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ بنانے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت کی، حضرت اسماعیل کو ہاجرہ رضی اللہ کے حوالے کر کے شکر خدا کا بجا لایا، اور حضرت سارہ رضی اللہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ بعد چند روز کے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، تم پر خدا نے سلام کہا اور فرمایا ہے کہ زمین میں ایک خانہ کعبہ واسطے اس کے بنا۔ آپ نے عرض کیا، کہاں بناؤں؟ حکم آیا کہ اونٹ پر سوار ہو، ایک ابر آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جا، وہ جہاں ٹھہرے گا اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دیکھ کر وہیں تک کعبے کی یعنی کعبے شریف بنانے کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہا نشان کعبے کا بنائیو۔ تب اللہ سے ویسا ہی کیا۔ اور ایک روایت ہے کہ جبریل نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنایا۔ قول تعالیٰ ترجمہ۔ اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ اس گھر کا کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص اسی امت میں ہے۔ تو خبر دی کہ آگے لوگ اس کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوند کہاں سے پتھر لاؤں؟ حکم آیا، پانچ پہاڑوں سے، یعنی کوہ لبنان اور ہیرا اور ابو الخبس اور صفا اور مروہ، ان 5 پہاڑوں سے جبریل پتھر لا دیتے اور حضرت ابراہیم کعبے میں لگا دیتے اور حضرت اسماعیل مدد کرتے۔ دیکھو کعبہ شریف جس طرح بنا اس کا نقشہ بیان کرو۔ اے ابراہیم، حکم ہوا، اے ابراہیم، پہلے پتھر محراب میں مسجد کی رکھ۔ آپ نے بموجب فرمان الہی کے محراب میں رکھا، تب اس میں نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا۔ رسول اللہ کا نام نکلا محراب میں۔ ہاں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بنا چکا، نور میں پہلے ہی رکھا ہوا تھا۔ بعد میں بشر کے لباس میں بعد میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آیا۔ پھر داہنے طرف کعبے کے ایک پتھر رکھا، اس میں نام ابو بکر صدیق کا نکلا۔ دیکھو، بعد پتھر اس کے بائیں طرف رکھا، حضرت عمر بن خطاب کا نام نکلا، اس میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا۔ نام ان دونوں سے ظاہر ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی نماز و حج بغیر محبت ان 5 کے کرے گا، عبادت اس کی درست نہ ہوگی۔ دیکھو کتنا تاکید کی گئی، صحابہ اکرام کو بھی ماننا ضروری ہے، تو عین ایمان ہے۔ حضرت علی کو تو ماننا ہی ماننا ہے، جو نہیں مانا اس کا ایمان چلے گا۔ تو عبادت اس کی درست نہ ہوگی، ان 5 کے، یعنی بغیر محبت کے ان 5 کے ایمان مکمل نہیں ہوا، اور اس کی عبادت ضائع ہو گئی اگر ان سے محبت نہیں ہے 5۔ اور بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت نے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ۔ اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب بولے، اے رب، قبول کر ہم سے تو ہی ہے
اصل سننے والا اور جاننے والا، اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، کر اس شہر کو امن و آرام کا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں یقین لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں بعد، پھر اس کو قید کر بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں کہ بری جگہ جانے کی ہے۔ پس ابراہیم شکر خدا کا بجا لائے کہ اپنے ہاتھ سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن میں بھی ہے نا، سلام علیکم یا ابراہیم۔ اور فرمایا ہے کہ تم نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہے، ہمارے پاس اس کی قدر خراب کے آباد کرنے کی ہے۔ خراب بول تو یعنی اس کے معنی ہیں خراب کے ویرانے، اور مجازن فقیر کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک بھوکے کو کھانا کھلانے اور ننگے کو کپڑا پہنانے کی اتنی فضیلت ہے جیسے اس گھر کو بنانے اور ہر رکن پر 1000 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ نہیں، حضرت نے فرمایا، الہی وہ کیا ہے؟ حکم ہوا کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو پہنانا نزدیک میرے ایسا مرتبہ رکھتا ہے جیسا کہ گھر بنایا تو نے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن میں اس کے تو نے دے۔ مطلب یہ ننگے بھوکے کو کھلانا پہنانا اڑانا، اس کی مدد کرنا، اتنی بڑی فضیلت بتا رہا تھا۔ ہر رکن کے پاس نماز پڑھنا، یعنی کعبۃ اللہ کا اتنا بڑا حصہ ہے وہ جو کئی ایکڑ پہ ہے، تو ہر رکن پہ پڑھنا وہ تو معمولی بات ہے۔ لاکھوں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے، تو ہر رکن پہ نماز پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا، اور اللہ کا گھر بنانے کا بھی اجر مل رہا، کعبۃ اللہ بنانے کا بھی اجر مل رہا۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم، اس کی طرف لوگوں کو بلا۔ قول تعالی۔ ترجمہ: اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں طرف تیرے، پیادے اور سوار دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آتے دور کی راہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی، الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تو پکار دے، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، کسی کو باپ کے سلب میں اور کسی کو ماں کے رحم میں سنوا دوں گا۔ جو اللہ کی قدرت۔ حضرت ابراہیم نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ لوگوں، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کو آؤ۔ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت میں اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے یہ آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ جب حضرت ابراہیم نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے نہ گھاس نہ زراعت، کچھ نہ تھا، تب نیاز کی قول تعالی، یعنی اللہ سے آپ نے طلب کی۔ ترجمہ: یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے، تاکہ قائم رکھ نماز، سو رکھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے، شاید وہ قائم رکھیں نماز، سو رکھ بعض لوگوں نے کہ دل جھکتے ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے، شاید وہ شکر کرے۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر شام میں تھا۔ بعد تولد حضرت اسماعیل کے، ابراہیم نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ لا کر اس جنگل میں، جہاں کہ اب مکہ ہے، جب وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، اس جنگل میں جہاں کہ اب مکہ ہے، بٹھا کر چلے گئے، جہاں پیچھے شہر مکہ بسا۔ اللہ نے چشمہ زمزم کا نکالا، یعنی آپ کے پیروں کی رگڑنے سے چشمہ نکلا، اسماعیل علیہ السلام۔ اس سبب سے وہاں بسی کیونکہ وہ زمین لائق کھیتی اور میووں کے نہ تھی، یعنی وہ زمین
बंजर थी समझो, या ना तो ये सख्त ज़मीन थी, वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती थी और मेवों की न थी। इसके नज़दीक ज़मीन ताइफ आबाद कर दी, यानी मक्के से थोड़ी दूर पे आबाद है ताइफ, एक छोटा सा इलाका है, ताइफ आबाद कर दी कि बेहतर से बेहतर मेवे वहाँ हुए और शहर मक्का पहुँचे। यानी थोड़े से फासले पे देखो अल्लाह की कुदरत है। मक्के शहर में ज़मीन सख्त है और पूरा तराफ पहाड़ी इलाका है, सख्त पहाड़ है और ज़मीन बंजर है और ज़मीन मुस्ततिल नहीं है, टेढ़ी बिंगी है। और थोड़े से फासले के बाद ताइफ है और वहाँ पे खेती बाड़ी की तरह वहाँ पे मेवे उगाए जाते। ज़मीन ताइफ आबाद कर दी कि बेहतर से बेहतर मेवे वहाँ हुए और शहर मक्का पहुँचे। बाद इसके खुदा के हुक्म से जिब्राइल ने 36 कोस तक ज़मीन मक्के की, जो कि संगरेजों से भरी थी, उसे खोद कर मुल्क के शाम में ले जाकर रख दी और उसकी आउज़ में ज़मीन दरियाए नील की मक्के में ला रखी। और फरिश्ते सब इस ज़मीन को गिरद काबा के 7 दफ़ा तवाफ करवा कर इस जगह में कि जहाँ से जिब्रील ने मिट्टी खोद कर मुल्क के शाम में फेंकी थी, ले जाकर रखी और इसका नाम ताइफ रखा, इस वास्ते के 7 दफ़ा गिरद बैतुल्लाह के तवाफ किया था। अब हर तरह के मेवेजात ताइफ में पैदा होते हैं। बाद इसके इब्राहिम शाम में जा रहे, क्योंकि खुदा ताला ने फरमाया था कि खाना काबा ख़राब ना होगा, आबाद रहेगा। हज़रत ने मेहमान सरा बनाई और नज़र किया कि बग़ैर मेहमान के मैं ना खाऊंगा। इबादत करने लगे और मुसाफिरों की तामदारी में रहे। एक दिन इज़राइल फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम आदमी की सूरत बनकर आपके पास आए। हज़रत ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इन्होंने कहा, मैं इज़राइल हूँ। हज़रत ने कहा कि तुम मेरी मुलाकात को आए हो या जान कब्ज़ करने को? इन्होंने कहा कि मैं तेरी मुलाकात को आया हूँ और तुझे खुशखबरी देता हूँ कि खुदा ताला ने अपने एक बंदे को दोस्त कहा। हज़रत ने फरमाया, वो कौन है और इसकी अलामत क्या है? हज़रत मुल्कुल मौत ने कहा कि इसकी अलामत यह है कि मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है। हज़रत ने कहा, काश कि वो मैं वैसा ही होता या उसे देखता तो मैं इसके साथ दोस्ती करता। बाद इसके इज़राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। रिवायत है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत किया करते, आवाज़ तिलावत की 1 कोस तक जाती, जो सुनता वो कहता खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह के दोस्त। अपने खुदा की बात कर रहा है। एक दिन आपने तमन्ना की कि खुदा ताला मुर्दे को कैसे जिंदा करता है, अगर इसको देखता तो खूब होता। बस खुदा की दरगाह में अर्ज की कि कौल ताला। तर्जुमा, और जब कहा इब्राहिम ने, ऐ रब दिखा मुझको कि क्योंकि जिलाता है तू मुर्दे को, अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा, कहा क्या तूने यकीन नहीं किया? कि हजरत ने कहा, तर्जुमा, हक है फरमाना तेरा, मगर इस वास्ते कि तस्कीन हो मेरे दिल को, बारी ताला ने फरमाया। तर्जुमा, फरमाया तू पकड़ 4 जानवर, उड़ते फिर उनको मिला अपने साथ, फिर डाल हर पहाड़ पर उनका टुकड़ा एक एक, फिर बुला उनको चले आएंगे तेरे पास दौड़ते। और जान कि अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला। बहुक्म इलाही हज़रत खलीलुल्लाह 4 जानवर लाए, एक ताऊस, एक मुर्ग, यानी एक ताऊस ने मोर, एक मुर्ग, एक कौवा, एक कबूतर, इनको अपने साथ मिलाकर पहचान रहे। उनको फिर ज़ुबा किया, एक पहाड़ पर चारों के सर रख के एक एक पर यानी एक पर धड़, यानी एक पर और एक धड़, एक पर और एक धड़, एक पाँव, एक पर पाँव, पहले बीच में खड़े होकर एक को पुकारा, इसको सर उठाकर हवा में खड़ा हुआ धड़ मिला दिया। फिर पाँव, वो दौड़ता चला आया। यानी मोर का पर अलग अलग रखे समझो, फिर वो आप मिला दिए, फिर जिंदा हो गए, वो फिर उड़ने लगे, फिर पर लगे, फिर पाँव दौड़ता चला आया। इसी तरह चारों आए। बस बारी ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम 4 जानवर पकड़, मुर्ग, ताऊस को और गिद्ध
بعض نے کہا کہ کبوتر نہیں، پس ان دونوں میں مورخین کا بہت اختلاف ہے۔ سوال، اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار ہی کو فرمایا، دوسرے جانور کا ذکر نہ کیا؟ جواب، مرغ ان چاروں سے فضیلت رکھتا ہے اور جانور نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس بات سے کہا کہ شہوت میں زیادہ اس سے کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی شہوت کو ترک کر اور مور کو اس بات سے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی پرندہ نہیں۔ یعنی اس کو خوبصورتی، مور کی جو پر کی خوبصورتی دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ وہ پروں کو لے کے بارگاہوں میں رکھتے تھے، زیبا دنیا میں نہیں کوئی پرندہ نہیں۔ ایسا ہی تو بھی اپنی زینت اور آرائش کو دنیا کی چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر ہرس دنیا میں کوئی نہیں، تو بھی ایسا ہی ہرس دنیا کو چھوڑ، اور گیت کو اس بات سے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ نہیں، تو بھی اس کو امید زندگی کی بڑی ہے۔ تم ایسی زندگی تھوڑی پر امید درازی کی مت کیجیے، یعنی زیادہ لمبی عمر کی تمنا اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ تب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو اون دستے سے کوٹا اور چاروں گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈال دی، اور چاروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بلایا، اے جانوروں اللہ کے حکم سے آؤ۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں، حضرت بلایا اور جانوروں اللہ کے حکم سے آؤ۔ تب وہ گولیاں جانوروں کی ریزہ ریزہ جدا جدا ہو کر دھڑ بن کر حضرت خلیل اللہ کے ہاتھ میں مرغ کے سر میں، مرغ یعنی پورا کوٹ کے پیسنے کے بعد بھی پھر اپنی اصلی حالت پہ آ گئے لوگ، یعنی کوا بن گیا، مور بن گیا، کوے کا جسم گدھ کا سر گدھ کے تن میں آ لگا اور سب جی اٹھے، یعنی جس کا جو سر تھا پھر وہیں لگ گیا آپ کے ہاتھوں سے۔ ہڈی اور پر وہ بال ان کے نئے سرے سے پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور ان کے چاروں طرف 7 رات 7 دن طواف کیا۔ پس ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ویسا ہی اپنے جمی مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم میں آیا، جہاں کے صاحب کے پاس ابراہیم نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹوا دیا، اور حضرت اولاد کی طرف سے مایوس تھے۔ اس وقت حضرت کی عمر 90 برس کی تھی۔ اس میں حضرت سارہ خاتون سے کوئی فرزند نہ ہوا تھا، اس لیے گوشالہ کو حضرت سارہ نے خلادہ زریں پہنایا، بجائے فرزند کی پرورش کرنے لگی۔ نقل ہے کہ حضرت ابراہیم نے 7 رات دن تک مسافر کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ کے حکم سے 12 شخص جوان بن کر آئے، مثال غلاموں کی مزین ہو کر حضرت کے پاس آ کر سلام کیا۔ جواب سلام حضرت نے ان کا بھی ادا کیا، جانا کہ آدمی ہیں حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت اپنے گھر کو لے گئے خود تعالیٰ۔ ترجمہ، اور آ چکے ہمارے بھیجے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام۔ وہ بولا سلام ہے، پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے سارہ، 7 دن کے بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز کے عزیز و پیاری رکھتی ہے ان کے لیے لا۔ حضرت سارہ بولی، اے حضرت، میں گوشالہ سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں رکھتی۔ گوشالہ بولتے ایک بچڑے کو پہلے زمانے میں ایسا کرتے تھے، مانگنا، پوجا کرنا کیا تو لفظ اب ہے، جب ان کو کسی ایک مورت کو بنا کے ان سے مدد لینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دور تھا۔ جب تک تھا ابراہیم علیہ السلام تو توڑے بت، ہاں، تو زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں تھا۔ بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، کہو تو اسے قربانی کر کے لا دوں۔ تب حضرت نے اسے ذبح کیا اور بریان کر کے مہمانوں کے سامنے لا رکھا، اور آپ بھی مہمان کے ساتھ سر نیچے کیے، باادب جیسا کہ چاہیے کھانے لگے۔ حضرت سارہ خاتون پردے سے دیکھ کر بولی کہ اے حضرت، تم کھاتے ہو، مہمان نہیں کھاتے؟ تب حضرت نے سر اٹھا کر دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں،
حضرت نے پوچھا کہ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کو اس کی قیمت نہ دے کر کھانا درست نہیں ہے، جبکہ فرشتے ہیں۔ حضرت نے کہا اچھا دیجئے۔ وہ بولے کیا چاہتے ہو؟ تب آپ نے فرمایا قیمت اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا اور آخر اس کے الحمد پڑھنا، یہی قیمت ہے۔ حضرت جبریل نے یہ آواز دے کر کہا اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں دوست فرمایا۔ اتنا کہہ کر بولے کہ آپ ترس کیجئے، ہم جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور دردائیل اور اخوائیل اور بھی کئی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم پر رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے تمہارے پاس جائیں کہ مہمان کے لیے 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور روزہ دار ہو، اب روزہ کھولو کچھ کھاؤ کہ تمہارے افطار کروانے کو آئے تھے۔ بعد اس کے ہم نے شہرستان میں لوط کے جاویں، یعنی لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، لوط کے جائیں گے، وہ پیغمبر مرسل ہے، ان کو وہاں کی قوم کی بلا سے نجات دیں گے۔ اور تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے فرزند مبارک تولد ہوگا اور نام اس کا اسحاق، اور ان کے بیٹے یعقوب، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر رہے، ان کے بیٹے بھی یوسف علیہ السلام پیغمبر رہے یعقوب۔ اور اس وقت حضرت سارہ کھڑی تھی، اس بات کو سنتے ہی ہنس پڑی۔ ترجمہ، اس کی عورت کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سارہ بولی قول تعالی، ترجمہ ہے، بولی اے خرابی کیا میں نے جنوں کی، اور میں بڑھیا ہوں اور یہ خاوند میرا بوڑھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ بولے کیا تعجب کرتی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی مہر ہے اور برکتیں تم پر اے گھر والوں۔ بولے اے سارا خاتون، اللہ کے کارخانے میں تعجب نہ کر کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ حضرت سارہ نے کہا اس کی کیا اثر ہے؟ بولے کہ دیکھ ہڈیاں گوشالے کی جو کہ طبق میں رکھی ہیں۔ بعد اس کے کہا قم باذن اللہ۔ اسی وقت بچڑا جی اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا دودھ پینے لگا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت کے گھر میں تھی، حضرت نے جبرائیل نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفور ہری ہوئی پتیاں لگی اور میوہ پھلا اور پختہ ہوا۔ تب حضرت سارہ کو دیا، انہوں نے اسے کھایا۔ بعد ازاں حضرت سارہ نے جبرائیل کہنے لگے کہ تم نے خدا کی قدرت دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی ہری ہوئی میوے پھلے اور تم نے کھایا۔ پس اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ تم ایک فرزند دیوے کہ اس کا نام اس کا اسحاق اور بیٹے کا نام یعقوب رکھا۔ تو آگے ہم پھر انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ اب ہم اس محفل کو یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، تمام آفات بلیا سے محفوظ رکھ، ہر اس بلا سے ہر اس پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ جتنے حاضرین مریدین متفرین یہاں پر حاضر ہیں مالک، ان کے جو بھی حاجتیں ہیں وہ پورے کر۔ ہمارے جتنے لوگ ہمارے اپنے لوگ عزیز دوست احباب رشتہ دار جو بھی بیان کیا اپنے حاجتیں وہ بھی پورے کر میرے مالک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جناب غوث احمد دستگیر کے بتائے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ اس ماہ محرم کی برکت سے ہمارے تمام مقاصد کو پورا کر۔ پنجتن پاک کے صدقے طفیل حضرت علی کرم اللہ اور شہزاد حسن کریمین کے صدقے طفیل اب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل ہماری حاجتوں کو پورا کر میرے مالک۔ اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں تک محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہمارے کو شیطان کے مکر فریب سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کے شرانگیز سے بچا، سیدھے رستے پر چلا ہم تمام کو، اور ان کو بھی ہدایت دے مالک جو گمراہ ہو چکے مالک۔
بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بإخلاء الله.